بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ والعصر نیوز بلیٹن کے ساتھ طلعت عباس حاضر خدمت ہے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ آغا حسین مقدسی نے دہشت گردی کی تازہ لہر کو گھناؤنی سازش کا حصہ قرار دیا ہے۔ بنو لکی مروت چمن بارڈر پر دہشت گردی قابل مذمت ہے۔ تفصیل اس رپورٹ پہ۔ سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان علامہ آغا سید حسین مقدسی نے بنو میں سی ٹی ڈی کی عمارت لکی مروت میں تھانہ برگئی اور چمن بارڈر پر افغانستان کی جانب سے دہشت گرد حملے ایک ہی سازش کا حصہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میں ازلی دشمن کا ہاتھ ہے۔ دہشت گردی کے ذریعے پاکستان کو بدامنی کا شکار غیر محفوظ ملک ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ معیشت کی کمزور دیوار کو ایک اور دھکا دیا جا سکے۔ پاکستان افواج و پولیس کے بہادر سپوت اپنے لہو سے وطن کی محبت کا قرض ادا کرنے میں مصروف ہیں اور پوری قوم ان کی پشت پناہی پر ایستادہ ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ کا بھارتی وزیر اعظم کے بارے میں بیان حقائق پر مبنی ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت اور کردار ہر طبقے کی عورتوں کے لیے مشعل راہ اور وسیلہ ہدایت ہے۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے قائم کردہ ایام عزائے فاطمیہ کی مجالس ماتمی جلوسوں میں جنت البقیع میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اہل بیت و صحابہ و امہات المومنین کے مزارات کی توہین کے خلاف دنیا بھر میں بھرپور آواز احتجاج بلند کی جائے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے عالمی ایام عزائے فاطمیہ کی مرکزی کمیٹی کے عہدیداران سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ علامہ حسین مقدسی نے باور کرایا کہ عسکری اور سیاسی دونوں محاذوں پر مربوط حکمت عملی اور ٹھوس اقدامات سے تحفظ پاکستان کی جنگ لڑنی ہوگی۔ حکمران و سیاستدان وقت کی نزاکت کے پیش نظر باہمی رساکشی کی بجائے قومی سلامتی کو ترجیح دیں۔ انسداد دہشت گردی کے لیے اے پی ایس کے معصوم شہداء کی قربانی کے بعد حاصل ہونے والے نیشنل ایکشن پلان کی اہم شقیں مفادات و مصلحتوں کا شکار بنا دی گئیں، جن پر آج تک مکمل عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اندرونی و بیرونی دشمنوں کے خلاف واضح، بلا امتیاز اور فیصلہ کن اقدامات کرنے ہوں گے۔ علامہ حسین مقدسی نے کہا ہے کہ دہشت گردی میں ملوث ہونے کے باعث 80 سے زائد کالعدم جماعتوں کو کالعدم قرار دیا گیا، لیکن یہ امر باعث تشویش ہے کہ بیشتر کالعدم گروپ سیاسی سودہ بازیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہیں نئے اور کہیں پرانے ناموں سے آزادانہ طور پر تاحال سرگرم ہیں، جبکہ یہ گروہ پاکستان کے بیرونی دشمنوں کے لیے مقامی سہولت کاروں کا کردار بھی ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ 16 دسمبر 2014 میں اے پی ایس کے معصوم شہداء کی قربانی نے ملک کو انسداد دہشت گردی کے لیے نیشنل ایکشن پلان کی صورت میں ایک جامع و متفقہ منصوبہ فراہم کیا، تاہم وقت کے ساتھ یہ منصوبہ بھی ذاتی و جماعتی مفاد پرستی اور مصلحتوں کا شکار ہو گیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ پائیدار امن کے قیام کے لیے نیشنل ایکشن پلان کے تمام شقوں پر بلا رو رعایت عمل درآمد کروانا ہوگا۔ شہادت خاتون جنت کی مناسبت سے مجالس عزا کا انعقاد۔ جامعۃ المرتضیٰ G94 اسلام آباد میں مجالس فاطمیہ سے خطیبہ زینب علویہ کے خطاب کی تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا یوم شہادت منگل 3 جمادی الثانی کو دنیا بھر کی طرح پورے پاکستان میں عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جائے گا۔ اس موقع پر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت تمام صوبوں کے چھوٹے بڑے شہروں میں مجالس عزا ہوں گی اور خواتین کی مجلس میں تابوت دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برآمد کیے جائیں گے۔ مرکزی امام برگاہ جامعۃ المرتضیٰ G94 میں ام البنین WF کے زیر اہتمام مرکزی مجلس ہوگی، جس کے اختتام پر مظلومہ کونین کی شبیہ تابوت کی زیارت اور ماتمداری ہوگی۔ مفکرہ اسلام سیدہ بنت علی موسوی خطاب کریں گی۔ انجمن دختران اسلام کے زیر اہتمام مجلس فاطمیہ سے خطیبہ سیدہ زینب علویہ نے سیرت و کردار حضرت فاطمہ بنت محمد کے موضوع پر خطاب کیا، جبکہ سیدہ ام لیلہ مشدی، عین البتول مشدی، سیدہ لبوا حیدر، سیدہ جدوا حیدر، سیدہ عبیر حیدر، سیدہ سیرت زینب الحسینی، سبیکہ حمدانی، بشرا حسن اور دیگر نے مرثیہ خوانی کی۔ آخر میں ماتمداری اور مرکد قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی پر نوحہ کا پرسہ پیش کیا گیا۔ TNFJ پاکستان کے سربراہ آغا حسین مقدسی کا دورہ پشاور۔ امام بارگاہ حاجی رحمان ملک میں میڈیا سے گفتگو۔ حکومت جامع مسجد کوچہ رسالدار کے لیے جوڈیشل کمیشن بنائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اپنے حق کے لیے کسی بھی ظالم سے ٹکرانے کے لیے تیار ہیں۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔
تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے کہا ہے کہ ہمارے ہادیان اور راہبران نے نوک سینہ پر بھی کلمہ حق کہنے سے گریز نہیں کیا، اور ہم بھی اپنے حق کے لیے بڑے سے بڑے ظالم و جابر سے ٹکرانے کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ کسی بھی روپ میں ہوں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اسلامی تہذیب کے فروغ کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے گی، پاکستان کے اسلامی نظریاتی تشخص پر کبھی آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ سانحہ جامع مسجد کوچہ رسالدار پشاور سمیت ملک میں دہشت گردی کی تازہ لہر، لکی مروت میں تھانہ اور بنو میں سی ٹی ڈی کی عمارت پر دہشت گردوں کے حملوں، چمن بارڈر پر افغانستان کی جانب سے جارحیت، I-10-4 اسلام آباد میں خودکش دھماکے سمیت ملک میں دہشت گردی کے تمام واقعات کالعدم گروپوں کو کھلی چھٹی دینے کا شاخسانہ ہیں۔ وعدوں کے باوجود آج تک سانحہ کوچہ رسالدار کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا گیا۔ حکومت جوڈیشل کمیشن قائم کر کے سانحہ کوچہ رسالدار پشاور کے تمام محرکات اور پس پردہ عناصر کو بھی بے نقاب کرے اور تمام ذمہ داران کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے۔ حکومت کی طرف سے کالعدم قرار دیے جانے کے باوجود دہشت گرد جماعتیں آزادانہ کام کر رہی ہیں اور یہ گروپ پاکستان کے بیرونی دشمنوں کے لیے مقامی سہولت کار کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ شہر پشاور میں ہونے والی APS پشاور کے اندوہناک سانحے کے بعد ملک کی تمام قیادت کی مشاورت سے انسداد دہشت گردی کے لیے جامع منصوبہ نیشنل ایکشن پلان تیار کیا گیا، لیکن بعد میں اس کی بہت سی شقوں پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے ملک میں پائیدار امن کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ عدم برداشت اور تعصب کو فروغ دینے والا نصاب تعلیم ملک کو قوم کے لیے زہر قاتل ہے۔ گزشتہ سال قائد ملت جعفری آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے متعصبانہ نصاب تعلیم کے خلاف آواز احتجاج بلند کی اور اسے مسترد کیا، لہٰذا حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ نصاب تعلیم سے متعصبانہ مواد خارج کر کے اسے تمام مکاتب کے لیے یکساں طور پر قابل قبول بنایا جائے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ہفتہ کو ایک روزہ دورہ کے دوران مرکزی امام بارگاہ حاجی رحمان ملک پشاور میں علماء کرام تحریک کے مرکزی اور صوبائی عہدیداران کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ علامہ آغا حسین مقدسی نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ نیشنل ایکشن پلان کی تمام شقوں پر عمل درآمد کرے، دہشت گردوں کے ساتھ ساتھ ان کے سہولت کاروں اور ماسٹر مائنڈز کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پوری قوم دہشت گردی کے خاتمے کے لیے افواج پاکستان اور پولیس سمیت تمام سیکورٹی اداروں کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے اور انسداد دہشت گردی کے لیے پوری قوم مکمل اتحاد و یگانگت کے ساتھ اپنی بہادر افواج کی پشت پر ایستادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدم برداشت اور شدت پسندی کے رجحانات کی ترویج دہشت گردی کے لیے ایندھن کا کام کرتے ہیں۔ آغا مقدسی نے کہا کہ وطن عزیز پاکستان اس وقت انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے۔ ایک طرف گرتی ہوئی معیشت، مہنگائی، بے روزگاری ہے تو دوسری جانب دہشت گردی کا چیلنج، جن سے نمٹنے کے لیے مشترکہ اور متفقہ پالیسی اپنانے کی ضرورت ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حکمران اور سیاستدان ان اہم ترین ملکی مسائل کے حل کے بجائے سیاسی رساکشی میں مصروف ہیں۔ علامہ آغا مقدسی نے واضح کیا کہ عزاداری سید الشہداء تمام اسلامی عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ عزاداری اسلام میں تحریف کرنے والوں اور انسانیت پامال کرنے والوں کے خلاف سب سے بڑا احتجاج ہے۔ عزاداری نے ہر دور میں شریعت کی حفاظت کی، اسی لیے دین و شریعت میں من پسند تبدیلیاں کرنے والے اس سے خائف ہیں۔ عقائد کی بنیاد اور روح عزاداری امام عالی مقام ہے، جو عقائد و نظریات کے فروغ کا سب سے بڑا پرامن ہتھیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے اپنی قوم کو ہر مقام پر سرخرو کیا ہے، عساکر پاکستان کی ہمیشہ حمایت کی ہے، ضرب عضب ہو یا رد الفساد، ہر جگہ قوم کا شملہ بلند کیا، لیکن کیا وجہ ہے کہ دہشت گردی جاری ہے۔ سیاستدانوں کے کالعدم دہشت گردوں کے ساتھ یارانے ہیں، ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، چینلوں میں ان کو جگہ دی جاتی ہے۔ اگر قوم اپنے مسائل کا حل چاہتی ہے تو اسے مرکز سے مربوط رہنا ہوگا۔ ہم نے ہمیشہ بیرونی فنڈنگ پر پابندی کا مطالبہ کیا تاکہ قوم میں حب الوطنی، وطن سے وفاداری کا جذبہ سلامت رہے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے واضح کیا کہ ہمارا نصب العین عزاداری امام حسین، ولائے علی ابن ابی طالب، حرمت سادات، مرکزیت اور احترام مرجعیت کی بقا ہے۔ ترجمان TNFJ نے واضح کیا ہے کہ I-10-4 اسلام آباد میں خودکش دھماکہ ایکشن پلان پر عمل درآمد نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ دارالحکومت اسلام آباد میں دہشت گردوں کی دیدہ دلیری حکومت کے لیے چیلنج ہے۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔
تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے ترجمان نے I-10 اسلام آباد میں خودکش دھماکے کے نتیجے میں پولیس اہلکار عدیل حسین کی شہادت اور پولیس اہلکار کے زخمی ہونے کے سانحے کی پرزور مذمت کرتے ہوئے اسے نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہ ہونے اور کالعدم تنظیموں کو ملی کھلی چھٹی کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں دیدہ دلیری کے ساتھ دہشت گردی کا اقدام حکومت کے لیے چیلنج ہے۔ سانحے کے پس پردہ عناصر کو بے نقاب کر کے فور گرفتار کر کے عبرتناک سزا دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ قوم و ملک کی بدقسمتی ہے کہ کالعدم تنظیمی نظریاتی کونسل تک پہنچ چکی ہیں۔ حکومت اپوزیشن کے دائیں بائیں بیٹھتی ہیں اور الیکشن میں حصہ لیتی ہیں۔ انہوں نے حکومت سے اپیل کی کہ خدا را ضرب عضب اور رد الفساد میں دی جانے والی قربانیوں کو ضائع نہ کیا جائے۔ ایکشن پلان کی تمام شقوں پر عمل کیا جائے۔ انہوں نے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کا فرمان دہراتے ہوئے کہا کہ وطن عزیز میں کوئی شیعہ سنی لڑائی نہیں۔ پاکستان کی تمام دشمن قوتیں جان لیں کہ قتل و غارت گری کے مکروہ ہتھیار کو ہم نے پہلے بھی ناکام بنایا تھا، آئندہ بھی وحدت و اخوت کے ساتھ دین اسلام کا چہرہ بگاڑنے اور وطن عزیز کو خانہ جنگی کا شکار کرنے کی مذموم کوششوں میں مصروف دہشت گردوں کو ناکام بنا دیں گے۔ ترجمان نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ زخمیوں کو بہترین طبی سہولتیں فراہم کی جائیں۔ علم و حکمت کے مہتاب مروج علوم آل محمد آیت اللہ العظمی السید صادق روحانی کا سانحہ ارتحال، دنیا تشیع عالم ربانی سے محروم، آقائے صادق روحانی کے علمی مراتب پر اعلیٰ حیدر کی خصوصی رپورٹ۔ جمعہ 16 دسمبر کو پوری دنیائے شیعت میں یہ خبر انتہائی رنج و غم کے ساتھ سنی گئی کہ علم و عمل کے مہتاب، شاعر حسینیہ کے پاسبان اور مکتب تشیع کی حقانیت کے عظیم مبلغ و مروج حضرت آیت اللہ العظمی سید صادق حسین روحانی 96 برس کی عمر میں دار فانی سے دار بقا کی جانب کوچ کر گئے۔ آیت اللہ روحانی نجف اشرف کی اس عظمت، بزرگی، روحانیت، روشنی اور عقائد حقہ کی پاسبان کی عملی تصویر تھے جو قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی روح، تعلیمات اور کردار میں بستا تھا۔ آیت اللہ روحانی نے 16 جولائی 1926 کو کم المقدسہ میں معروف عالم سید محمد روحانی کے گھرانے میں آنکھ کھولی۔ ان کے والد ہی وہ عالم تھے کہ جنہوں نے مرجع شیعان جہاں شیخ عبد الکریم الحائری کو حکم میں حوزہ علمیہ کے قیام کے لیے قائل کیا تھا۔ صادق روحانی کی والدہ گرامی سید احمد طباطبائی کمی کی دختر تھیں جو حرم معصومہ کم سلام اللہ علیہ کے امام تھے۔ 4 سال کی عمر میں ہی آیت اللہ روحانی نے دینی تعلیم کا آغاز کیا اور 10 سال میں اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کر لی اور 11 سال کی عمر میں وہ مرکز علم نجف اشرف تشریف لے گئے۔ نجف روانگی سے قبل ہی آپ صرف، نحو، منطق، بلاغت اور علم الکلام جیسے حوزوی علوم پر دسترس حاصل کر چکے تھے۔ جب وہ 11 سال کی عمر میں شیخ انصاری کی کتاب المقاصد کے درس میں داخل ہوئے اور کم عمری میں ہی دروس خارج میں شرکت کرنے لگے تو علماء اور فقہاء کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ جب علماء نجف اشرف نے 11 برس کے نوخیز لڑکے کو مقاصد کا سبق پڑھتے ہوئے پایا تو ان پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور تعجب سے یہ کہنے لگے، جس کتاب کو کبیر السن افراد مشکل سے سمجھتے ہیں اس کتاب کو 11 برس کا ایک بچہ نہ صرف پڑھتا ہے بلکہ دوسرے طلباء سے زیادہ بہتر انداز میں سمجھتا بھی ہے۔ حد یہ ہے کہ مرجع اعظم حضرت آیت اللہ العظمی ابو القاسم الخوئی نے کچھ مراجع سے ہی کہا تھا کہ میں اس حوزہ علمیہ نجف اشرف پر فخر کرتا ہوں جہاں 11 برس کا نوخیز لڑکا درس خارج میں تعلیم حاصل کرتا ہے اور سن رسیدہ علماء و طلباء سے بھی بہتر انداز میں دروس کو سمجھتا ہے۔ حضرت صادق روحانی کے اساتذہ میں حضرت آیت اللہ العظمی ابو القاسم الخوئی، حضرت آیت اللہ العظمی سید ابو الحسن الاصفہانی، حضرت آیت اللہ العظمی شیخ محمد حسین اصفہانی المعروف کمپانی، حضرت آیت اللہ العظمی شیخ کاظم شیرازی، حضرت آیت اللہ العظمی شیخ محمد علی الکاظمی جیسی نابغائے روزگار ہستیاں شامل تھیں۔ آپ کا شمار حضرت آیت اللہ الخوئی کے ہونہار ترین شاگردوں میں ہوتا تھا۔ حضرت سید روحانی کو کتب بینی کا اتنا شغف تھا کہ طالب علمی کے زمانے میں کتابیں ہی آپ کا اوڑھنا اور بچھونا ہوا کرتی تھی۔ آپ روزانہ 16 گھنٹے مطالعہ میں صرف کرتے۔ آپ کے تمام احباب اور اساتذہ پر زور دیتے کہ اتنی دیر تک مطالعہ نہ کریں۔ آپ کے شفیق استاد حضرت
حضرت آیت اللہ خوئی نے بھی آپ کو اتنی زیادہ محنت سے منع کیا اور فرماتے تھے کہ اتنی دیر تک مت پڑھیں، اس سے جسم کو نقصان پہنچتا ہے۔ 16 سال نجف اشرف میں گزارنے کے بعد 1950 میں آیت اللہ صادق روحانی واپس قم تشریف لے آئے اور یہاں آ کر فقہ و اصول کا درس خارج دینا شروع کر دیا۔ آپ نے لاتعداد کتب تالیف کی، جن میں ضبطۃ الاصول، مناسک حج، الاجتہاد و تقلید، القواعد الثلاثہ، رسالہ فی فروع العلم الاجمالی سمیت سینکڑوں کتب شامل ہیں، لیکن ان کا سب سے بڑا کارنامہ فقہ الصادق کتاب ہے جو عربی زبان میں 41 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کے متعدد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ یہ کتاب فقہ کے درس خارج کے لیے علماء کو رہنمائی فراہم کرتی ہے اور اس کتاب کو فقہی دنیا میں وہی اہمیت حاصل ہے جیسے شیخ محمد حسن نجفی کی کتاب جواہر الکلام کو حاصل ہے، بلکہ بعض بزرگ علماء تو اس کتاب کو جواہر الکلام پر بھی ترجیح دیتے ہیں۔ فقہ صادق اتنی بڑی کتاب کا درجہ رکھتی ہے کہ آیت اللہ العظمی پروجردی نے 2 بار آپ کی کتاب فقہ صادق کو ممبر پر دکھایا اور اس کے متعلق بھی علماء کو پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ آیت اللہ ابو القاسم الخوئی نے عقائد صادق روحانی کے نام اپنے خط میں یہ الفاظ تحریر فرمائے کہ میں نے آپ کی کتاب فقہ صادق کو ذاتی طور پر آیت اللہ کاشف الغطا کی خدمت میں پیش کیا اور ان سے یہ کہا کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ میں نے عالم اسلام کی فقہ کی کتنی بڑی خدمت کی ہے، کیونکہ اس کتاب کے مؤلف صادق روحانی کی میں نے ہی تربیت کی ہے۔ اتنے عظیم تھے وہ شاگرد جن کے اساتذہ ان پر فخر کیا کرتے تھے۔ حضرت صادق روحانی نے انقلاب ایران کے لیے پہلوی حکومت کے خلاف قیام میں آیت اللہ خمینی کا قدم قدم پر ساتھ دیا اور ظالم شاہ کی حکومت کے دور میں کئی بار قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی۔ بحرین ہو یا کشمیر و فلسطین، ہر ظلم کے خلاف انہوں نے حسینی انداز میں آواز بلند کی۔ ساری زندگی حق گوئی کی وجہ سے انہیں مصائب اور صعوبتوں کا سامنا رہا۔ لاتعداد دینی کتب اور علمی ورثہ چھوڑنے کے ساتھ ساتھ حضرت صادق روحانی کا سب سے بڑا کارنامہ شاعر حسینیہ پر حملوں کے خلاف ایک عظیم مدافع کا کردار تھا۔ انہوں نے زنجیر و کمع زنی اور خون کے ماتم کے خلاف ہر فتوے کا علمی و عقلی جواب دیا۔ جب شاعر حسینیہ اور عقائد حقہ پر مکتب تشیع کے اندر سے ہونے والے حملے آیت اللہ صادق روحانی کو ملول کر دیتے اور وہ فرمایا کرتے کہ اگر ان خود ساختہ نعرے بلند کرنے والوں کا تعلق کسی دوسرے مذہب سے ہوتا تو یہ معاملہ آسان تھا، لیکن دردناک پہلو یہ ہے کہ یہ لوگ تشیع کے لباس میں ملبوس ہیں اور تشیع کا لباس پہن کر شیعت کی پشت میں خنجر گھونپ رہے ہیں۔ یہ لوگ رنگ جادہ میں ملبوس ہو کر رحیل شب کو کاٹ رہے ہیں اور مسافرین عشق کا لہو چاٹنے میں مصروف ہیں۔ مختصر یہ کہ آیت اللہ صادق روحانی نے مجلس، ماتم، عزاداری، نوخانی، ذاکری، خطابت، غرض یہ کہ تمام شاعر حسینی پر ہونے والے تمام حملوں کا نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ ان پر حملہ کرنے والوں کو منہ توڑ جواب بھی دیا۔ زنجیر و کمع زنی کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ دین حق کی بقا ان شاعر سے ہی قائم ہے اور غم حسین میں خون بہانا احسن عبادت ہے اور بقائے اسلام کے لیے مؤثر حسینی شعار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کمع زنی تو ویسے بھی ایک مباح فعل ہے، لیکن جب اس کا استعمال غم حسین کے لیے ہو تو وہ شاعر الہی کا درجہ حاصل کر لیتی ہے۔ یہ حسینی وسائل میں سے ایک وسیلہ ہے اور سفینہ نجات کے ابواب میں سے ایک باب ہے۔ ایک بزرگ عالم دین نے کیا ہی خوب فرمایا تھا کہ غم حسین میں کمع اور زنجیر دراصل حل من ناصر ینصرنا کے استغاثہ کا عملی جواب ہے۔ شاعر حسینیہ پر یہ عظیم افکار رکھنے والے آیت اللہ صادق روحانی کے جنازہ میں ہزاروں افراد علماء کرام مراجع نے شرکت کی اور انہیں پورے اعزاز اور تکریم کے ساتھ حضرت معصومہ قم کے حرم میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ آیت اللہ العظمی صادق روحانی آج ہم میں نہیں، لیکن ان کے افکار، کردار اور علمی ورثہ ہمیشہ پیروان امام صادق کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر والعصر نیوز چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پر ہمارے پیج کو فالو کریں۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، مولا نگہبان۔